حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرضے کا 18 گنا۔ میں نے جبریل سے پوچھا، قرض دینا صدقہ دینے سے افضل کیسے ہو گیا؟ انہوں نے بتایا کہ جب سوال کرنے والا سوال کرتا ہے تو اس کے پاس ہوتا ہے، اور قرض لینے والا بغیر ضرورت کے قرض نہیں لیتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی لوگوں سے قرض کے لین دین کا معاملہ کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنے لڑکوں سے کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی تنگ دست آئے تو اسے معاف کر دینا، شاید ہمیں بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ وہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مقروض کو طلب کیا تو وہ ان سے چھپ گیا، پھر وہ انہیں کہیں مل گیا اور اس نے کہا کہ میں تنگ دست ہوں۔ انہوں نے پوچھا، بخدا یہی بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی تکلیفوں سے نجات دے، اسے چاہیے کہ تنگ دست کو مہلت دے یا اسے اپنا قرضہ چھوڑ دے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی کا مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوا تو انہیں اس کی کوئی نیکی نہ ملی، الا یہ کہ وہ لوگوں سے میل جول رکھتا تھا، مالی لحاظ سے خوشحال تھا۔ اپنے لڑکوں کو اس نے حکم دے رکھا تھا کہ تنگ دست سے درگزر کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کا یعنی درگزر کرنے کا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اے فرشتوں، اس آدمی سے بھی درگزر کر دو، یعنی اسے معاف کر دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا قرض اس کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے سایہ رحمت میں جگہ دیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے حج کیا اور اس میں نہ تو کسی شہوانی اور فحش بات کا ارتکاب کیا، نہ اللہ کی کوئی نافرمانی کی، تو وہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو کر واپس ہوگا جیسا اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بار بار حج اور عمرہ کیا کرو، کیونکہ حج اور عمرہ فقر و محتاجی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح لوہار اور سونار کی بٹی لوہے اور چاندی سونے کا میل کچیل دور کر دیتی ہے، اور مقبول حج کا صلہ اور ثواب تو بس جنت ہی ہے۔